حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ تبوک غزوہ تبوک کی بات کرتے ہیں، کہتے ہمارے پاس سے راشن ختم ہو گیا، ہم نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راشن جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، آپ کے سارے غلام بھوکے ہیں۔ محترم بھائیو بات غور سے سننا، نبی دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے پاس کچھ بچا ہے، مشکیزے میں پانی ہے، تب کسی کھانے والی چیز میں کچھ کھانا ہے تو وہ سب لے آؤ۔ سب نے جمع کیا، اس میں جو سب سے بڑا وزن بنتا ہے 1 سا کا تھا، یعنی 4.5 کلو۔ کسی کے پاس کوئی چیز تھی، باقی کسی کے پاس روٹی کا کوئی ذرہ تھا، پانی کے کچھ گھونٹ تھے۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ دی۔ مسلم و بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، جس کو شک ہو مسلم و بخاری کو پڑھ لے جا کے، غزوہ تبوک کا واقعہ پڑھے، پھر اسے ساری آ جائے گی۔ لو میرے محترم بھائیوں، جب وہ چیزیں لائی گئیں، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامنے رکھی۔ جو رب نے چاہا، جو رب نے چاہا، جو رب نے چاہا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پڑھا۔ خدا کے واسطے محفل کو خراب نہ کرے، بیٹھ جائیں۔ میرے نبی کو جو اللہ نے عطا فرمایا، میرے رب نے جو چاہا، مصطفیٰ جان رحمت نے پڑھا، دعا فرمائی، فرمایا سب کو کہو آگے کھانا شروع کر دو۔ کیا کرو؟ جب کھانا شروع کیا، لوگوں نے بھی کھانا کھایا، ان کے جانوروں نے بھی کھایا، پانی بھی پیا۔ میرے نبی کے پیارو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 70,000 کا مجمع شکم سیر ہو کے کھا بھی گیا اور پی بھی گیا، اور سب کے سب جانور بھی شکم سیر ہو گئے، لیکن خدا کی قسم ایسے لگتا تھا ابھی ادھر کئی ہزار اور آ کے بھی کھا جائیں تو کمی نہیں آئے گی۔ یہ ہے میرے نبی کا معجزہ۔ ایک آخری بات کر کے پھر دعا کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کا مقام ہے، 2 راوی ہیں، سیدنا انس بن مالک، سیدنا عبداللہ بن مسعود، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پانی ختم ہو گیا، صحابہ کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس وقت پیاس کی وجہ سے پریشان، جا کے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں، ہم وضو بھی نہیں کر سکتے، ہم پانی پی بھی نہیں سکتے، ہمارے پاس جانور بھی ہیں، یا رسول اللہ کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کے پاس کوئی پانی ہے؟ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یہی پانی ہے جو آپ کے پاس شاگل تسی کی کہندے کروا، بڑے علاقے کروا، لوٹا کہہ لو، یا رسول اللہ یہی شاگل ہے جس کے اندر آپ کے پاس، تو وہ پانی کتنا تھا محترم بھائیو؟ پائیا ہوگا، آدھا پاؤ ہوگا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارو، آؤ اپنے نبی کا معجزہ سنو اور اپنے ایمان کو تازہ کرو، اور اس کے مصطفیٰ کے اندر ایسے معجزن غوطہ زن ہو جاؤ کہ دوبارہ کبھی آنکھ کھولنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اپنے نبی کی شان و عظمت ایسی اپنے دلوں میں دماغوں میں سنبھالو۔ حضور علیہ السلام نے اپنی گشتان مبارک اس شاگل کے اندر رکھ دی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے پتہ چلتا تھا جیسے 5 نہریں نکل آئیں، 5 انگلیوں میں سے 5 نہریں نکل آئی ہیں۔ ہم سب نے وضو بھی کیے، پانی بھی پیے، اپنے جانوروں کو بھی پلایا۔ تو کسی نے سوال کیا ہے جابر تم کتنے تھے؟ کہا ہم تھے تو 1500،
لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتا تو جو انگشتان مبارک سے پانی نکل رہا تھا وہ 1,00,000 کو بھی کم نہ ہوتا۔ ارے تم اس نبی کے امتی ہو جو صبح و شام سخاوت فرماتے ہیں۔ میرے استاد محترم کا شعر اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ عقل اس معجزہ عشق پہ حیران ہوئی، عقل اس معجزہ عشق پہ حیران ہوئی جب مجھ سا کمینہ ان کے دربار میں دیکھا۔ محترم بھائیوں، آپ کی اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم رسالت مآب علیہ السلام کے امتی ہیں، لیکن یاد رکھو میرے نبی کا جو فرمان ہے، جس سے جو رشتہ بناؤ مر تو جاؤ رشتہ نہ کاٹا جائے، چونکہ تیرے لہو کی بات ہے، تیری نسل کی بات ہے، تیری زبان کی بات ہے، تیرے ایمان کی بات ہے۔ ہم ادھر رشتے بناتے ہیں، ادھر رشتے توڑ دیتے ہیں۔ میری صرف سب سے یہی التجا و استدعا ہے، اپنے رشتوں کو قائم رکھو۔ اگر کسی سے دوستی کرتے ہو، کسی سے بھائی چارہ کرتے ہو، اس کی ماں کو اپنی ماں سمجھو، اس کی بہن کو اپنی بہن سمجھو، اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھو، اس کے گھر والی جو ہماری ہمشیرہ ہے اسے بھی اپنی بہن سمجھو۔